یہ بات جان لیجئے کہ یہود یا بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی امت مسلمہ تھی. جیسے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، اسی طرح حضرت اسحاق ان کے دوسرے بیٹے، پھر ان کے پوتے یا حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، جن کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل کے معنی ہے عبرانی زبان میں عبداللہ. تو حضرت یعقوب جو عبداللہ اسرائیل تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، وہ بنو اسرائیل کہلائے، اسرائیل کے بیٹے. اور ان 12 بیٹوں سے جو پھر قوم ابھری اور لاکھوں لوگ پیدا ہوئے، وہ بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کہلائے. تو یہ بنو اسرائیل ایک نسلی قومیت کے اعتبار سے تو یوں سمجھیے کہ حضرت یعقوب کے زمانے سے لے کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی موجود تھے، لیکن ان کی حیثیت ایک امت کی نہیں تھی بلکہ قوم کی تھی. البتہ ان میں ایک بات تھی جو فضیلت کی تھی پوری دنیا میں، توحید ان کے اندر اچھی بسی. اخلاقی اعتبار سے برائیاں آ گئیں، عمل میں خرابیاں آ گئیں، توحید ایک خدا، بت پرستی سے ہمیشہ یہ مجتنب رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے انہیں ایک امت کی حیثیت حاصل. امت بنتی ہے کتاب کی بنیاد پر. جب تورات عطا ہوئی انہیں، اب یہ امت بن گیا. یہ 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام سے 1400 برس قبل. آج 2000 ہو گئے ہیں حضرت مسیح کے بعد، 2003 میں ہم بیٹھے ہوئے، تو اس میں 1400 اور ایڈ کیجئے تو 3400 سال قبل آج سے انہیں تورات عطا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس وقت سے یہ امت بن. سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اب یہ نوٹ کر لیجئے گا فرق یہیں سے. قرآن ہدل للناس بن کر آیا ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت، اور تورات ہدل لبنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ. یہ ایک فرق کو نوٹ کرتے چلے جائیے. بہرحال اس وقت سے یہ امت جو ہے یہ دنیا میں ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے قائم رہی. ان کا اپنے بارے میں زوم بھی بہت ہو گیا کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے، بہت بڑا ہوا ہے، کوئی شک نہیں.